السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ کون کامیاب ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے ہیں، ہمیں تو کچھ دنوں تک جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ہمیں نکال دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسولی پہ چڑھ کے ہمارے سارے گناہ معاف، ہم جائے جو بھی کریں سارے گناہ معاف ہیں، مطلب بے فضول لاجک، مطلب وہ کچھ بھی کریں گے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے آیت نمبر 62 پہ کون سورہ بقرہ کی کون کامیاب ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں بتا رہے ہیں اللہ کی وشواس رکھو کہ عربی نبی کو ماننے والے ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا صابی ہو، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور بھلا کام کرے گا، اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی بھے اور رنج کا خوف نہیں۔ مطلب اس کے لیے کوئی رنج خوف نہیں ہے جو آخرت پہ ایمان لائے گا، اللہ کی باتوں ایمان لائے گا اور عمل صالحہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے آپ بس ایمان لا رہے ہیں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو بھی نہیں چلے گا، دونوں کرنا پڑے گا۔ کیونکہ نفاق تو یہی ہے نا کہ آپ اللہ کی بات نہ مانیں، یہی تو نفاق ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نفاق کی آیت پہ بولا ہے، اس میں بتایا ہے قرآن میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ سے بتایا اللہ پاک نے ہم نے تمہارے اوپر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو صاف سب کو اسپشٹ کرتی، سچ بتاتی ہیں، اب تمہیں کھول کے رکھ دیتی ہیں سب کچھ، اور ان کے انوپالن کا کیول وہی لوگ، مطلب ان کو ماننے سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق نافرمان ہیں۔ جو فاسق وہی ہیں جو اللہ کی بات کو ماننے سے، اللہ کی آیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہر وہ نفاق، مطلب مسلمانوں میں بھی نفاق پایا جاتا ہے آج کل۔ وہ اللہ پاک کی آیت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے سامنے سنائی جاتی ہے بھائی عورتوں کو پتہ ہے کہ پردہ کرنا ہے، لڑکوں کو پتہ ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کو خدمت کرنا ہے، اپنے نماز پڑھنی ہے۔ سب سے چھوٹی بات تو نمازی انسان کی نہیں، کیونکہ نماز کو تو جیسے جسم میں سر ہوتا ہے ویسے نماز کا درجہ دیا گیا ہے۔ بنا دینی مطلب ستون ہے ایک نماز، ایک بلڈنگ کا، وہ نہیں ہوگا تو پھر دین پورا ہی نہیں ہوگا۔ سر ہوتا نہیں ویسے دین کا حصہ ہے نماز۔ سر جیسے بنا سر کی کیسے باڈی کام کرے گی، ویسے ہی دین میں حصہ نماز ہے۔ وہ سب لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے، اور بھی جو احکام ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم لوگ کے اندر نفاق آتا جا رہا ہے۔ جو یہودیوں کے اندر تھا وہ کچھ چیزوں کو تو مانتے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے یا پھر تبدیل کر دیتے تھے، وعدہ کر کے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے تھے۔ تو یہی ہے کہ کامیاب وہی ہے جو کہ کہتے ہیں آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وہ لائے ہیں اس پہ ایمان لائے گا، جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے، اور اعمال صالح کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اور جو مختلف چیزیں ہیں دین میں وہ سب کرے گا، اور وہی لوگ پھر کامیاب ہوں گے بے شک۔ کیونکہ جو یہ سب کر لے جائے گا آخرت میں، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا بدلہ رکھا ہے۔ تو یہی بتانا تھا کہ بڑی گاڑی ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، یہ سب اچھا ہے، غلط نہیں ہے اس میں، پر مین کامیابی آخرتی کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو آخرت میں کام ہوا وہی کام، اور اس کامیابی کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو ایمان لانا پڑے گا، جو اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اور اس پہ ایمان لانا پڑے گا، اور جو بھی اللہ نے جو بھی آیتیں اتاری ہیں، حدیثیں اتاری، اس پہ ایمان لانا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی باتوں ایمان لانا پڑے گا اور اعمال کرنے پڑیں گے، نیک اعمال کرنے پڑیں گے. آدھے ادھورا نہیں چلے گا. پورے اللہ پاک کہتے پورے دین پہ داخل ہو. یہ یہودیوں کا وہ تھا کہ ہم جو چیزیں ماننا ہے مانیں گے، جو چیزیں نہیں ماننا ہے مانیں گے، ایسے نہیں چلے گا. آپ جو بھی ہو آپ یہ سب کام کر لو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.